بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اشنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ کیا مسلمان کعبہ کی پرستش کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کعبہ کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ عبادات خدا کی کرتے ہیں اور صرف منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں۔ ایک یہ کہ ہم خود اس کی معبودیت کی نفی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی عابد اپنے معبود کی معبودیت کی نفی نہیں کیا کرتا۔ دوسرا یہ، نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کے دل میں کعبہ کا خیال بھی نہ آئے مگر کعبہ کی طرف منہ رہے تو نماز درست ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں اگر نماز شروع کرتے ہیں اور کعبہ کا خیال تک ان کو کچھ نہیں آتا، پھر بھی ان کی نماز درست ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی وقت کعبہ نہ رہے، جب بھی نماز فرض رہے گی اور اس کی طرف منہ کیا جائے گا جہاں کعبہ موجود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پتھر اور اینٹ کو نہیں پوجتے، ورنہ انہدام کعبہ کے بعد نماز موقوف ہو جاتی۔ چوتھے یہ کہ اگر کوئی شخص کعبہ کی چھت پر نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہے۔ اگر کعبہ مسلمانوں کا معبود ہوتا تو اس کے اوپر چڑھ کر نماز صحیح نہ ہوتی، کیونکہ اب اس کے سامنے کعبہ نہیں ہے، اور اگر کعبہ کو خدا مانتے تو خدا یعنی معبود کے اوپر چڑھنا گستاخی ہے۔ اس حالت میں کسی طرح نماز درست نہ ہونا چاہیے تھی، مگر فقہا نے تصریح کی ہے کہ کعبہ کی چھت پر بھی نماز صحیح ہے، تو کیا معبود کے اوپر چڑھا کرتے ہیں؟ ہاں، اعتراض کرنے والوں نے شاید قیاس کیا ہوگا کہ وہ گائے اور بیل کو دیوتا اور معبود بھی سمجھتے ہیں، پھر ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں، مگر اس کا خلاف عقل ہونا ظاہر ہے۔ اب ساتھ میں یہ اعتراض بھی ہے کہ نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی کیوں ادا کی جاتی ہے؟ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا راز کیا ہے؟ تو آپ کو یہ بھی بتلاتی ہوں کہ استقبال قبلہ کا راز یہ ہے کہ عبادت کی روح دل جمی اور یکسوئی ہے۔ اگر عبادت میں دل جمی اور یکسوئی حاصل نہ ہو تو عبادت کی صرف صورت ہی صورت رہ جاتی ہے اور روح نہیں ملتی، اور یہ ایسی بات ہے جس کو تمام اہل ادیان تسلیم کرتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ اجتماع خواتر میں اجتماع ظاہر کو بہت بڑا دخل ہے، اس لیے نماز میں سکون اعضاء کا امر ہے۔ بے مقصد ادھر ادھر نگاہ دوڑانے سے ممانعت ہے۔ نماز کے دوران صف کے سیدھا کرنے کا امر ہے، کیونکہ صف کے ٹیڑھا کرنے سے قلب پریشان ہوتا ہے۔ عام قلوب کو شاید اس کا احساس کم ہوگا، کیونکہ ان کو عبادت اور نماز میں شاید اتنی دل جمی اور یکسوئی کم نصیب ہوتی ہے، مگر جن کو نماز میں دل جمی کی دولت نصیب ہے ان سے پوچھئے کہ صف ٹیڑھی ہونے سے قلب پر کیا اثر ہوتا ہے۔ صوفیہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ صف غیر متکلم سے قلب کو ہیجان اور پریشانی ہوتی ہے۔ اس دل جمی کے لیے سجدہ گاہ پر نظر جمانے کی تاکید ہے، کیونکہ جگہ جگہ نظر گھمانے سے قلب کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ بس نماز میں اگر ایک خاص جہت اور ایک خاص سمت مقرر نہ ہوتی تو کوئی کسی طرف منہ کرتا، کوئی کسی طرف منہ کرتا، اس اختلاف سے تفرق قلب ہوتا، لہٰذا یکسوئی کے لیے ایک خاص جہت مقرر کر دی گئی۔ اب اگر یہ پوچھا جائے کہ کعبہ کی جہت ہی مقرر کیوں ہوئی، کعبہ کی طرف ہی رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے، تو اس سوال کا حق کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اگر کعبہ کے علاوہ کوئی اور جہت ہوتی تو اس کے لیے بھی یہی سوال ہوتا کہ یہ جہت کیوں، کوئی اور جہت کیوں نہیں۔ دیکھیے، عدالت وقت مقرر کرتی ہے کہ کچہری کا وقت فلاں وقت تک ہے، تو آپ یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ وقت مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جس کا جواب یہ دیا جائے گا تاکہ کام کرنے والے سب ایک ساتھ حاضر ہو سکیں اور رعایا اہل حاجت کو وقت مقرر ہونے سے اطمینان ہو جائے کہ عدالت کا یہ وقت ہے تو اس کے علاوہ اوقات میں وہ اپنے دوسرے کام کر سکیں گے۔ اگر وقت مقرر نہ ہو تو ہر شخص کو تمام دن عدالت میں ہی رہنا پڑے کہ نامعلوم کس وقت حاکم آ جائے۔ باقی اس سوال کا کسی کو حق نہیں کہ گورنمنٹ نے 10 بجے سے 4 بجے ہی تک کا وقت کیوں رکھا ہے، کوئی اور وقت مقرر کر دیا ہوتا، کیونکہ وہ کوئی بھی وقت مقرر کرتی یہ سوال تو کبھی ختم نہ ہو سکتا تھا۔ الحاظہ ہم کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ جہت کعبہ ہی کو استقبال کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ ہاں، ہم نے اس کا راز بتلا دیا کہ خاص جہت کے تعین میں کیا مصلحت ہے۔ یہ جواب تو ضابطے کا ہے، اور طالب کے لیے یہ جواب ہے کہ حق تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی یعنی حق تعالیٰ کی توجہ کس طرف زیادہ ہے۔ جس طرف ان کی توجہ زیادہ تھی
اس کو ہی جہت نماز مقرر کر دیا۔ اب اس کے ساتھ یہ سوال ہے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کعبہ کی طرف زیادہ ہے؟ کعبہ کو دیکھ کر جن کے آنسو نہیں رکتے ان سے پوچھئے، وہ جانتے ہیں کہ واقعی کعبہ پر تجلیات الہیہ بہت زیادہ ہیں، اور توجہ سے یہی مراد ہے، اور وہی تجلیات روح کعبہ اور حقیقت کعبہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ ظاہری کی چھت پر بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت گو صورت کعبہ سامنے نہیں مگر حقیقت کعبہ یعنی تجلی الہیہ تو سامنے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اصل تجلی الہی کا استقبال کرتے ہیں، کعبہ کی دیواروں کا استقبال نہیں کرتے، مگر چونکہ تجلی الہی کا احساس ہر شخص کو نہیں ہوتا، اس لیے حق تعالیٰ نے اس خاص بقا کی حد مقرر فرما دی جس پر ان کی تجلی دوسرے مکانوں سے زیادہ ہے۔ بس یہ امارت محض اس تجلی اعظم کی جگہ دریافت کرنے کے لیے ہے، ورنہ خود بذات نہیں۔ چنانچہ انہدام امارت کے بعد نماز کا موقوف نہ ہونا اور کعبہ کی چھت پر نماز کا درست ہونا اس کی دلیل ہے کہ فقہا نے اس راز کو سمجھا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ وہ ہوا ہے جو کعبہ کے محاذات میں آسمان تک اور اس کی زمین کے نیچے کے اسفل طبقات تک ہے، لیکن چونکہ عمارت کعبہ اور اس کی جگہ کی تجلی الہی سے تلبیس ہے، اس تلبیس کی وجہ سے اس میں برکت آ گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، کامنٹس اینڈ شیئر کریں، اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔